یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے اس انسان کی جس نے رسول اللہ کا دل توڑ کر رکھ دیا۔ اب کوئی نہیں اس کا نام لینے والا۔ یہ بات ہے ابو لہب کی، سورہ کوثر کی۔ إنا أعطيناك الكوثر۔ اکثر ہم لوگ اپنی نمازوں میں سورہ کوثر کو ریسائٹ کرتے ہیں، پر افسوس ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کا مطلب جانتے ہیں؟ کیا ہے کوثر؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا؟ کیا تم نے سنا تھا؟ ہاں، اللہ کے نبی نے ہمیں وہ راز بتایا کوثر کا۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے ضروری بات، سورہ کوثر کا آج ہماری زندگی میں کیا ریلیونس ہے، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ قرآن کی بہت ساری خوبصورت باتوں میں سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہر آیت کے پیچھے، ہر سورت کے نازل ہونے کے پیچھے ایک کہانی ہے، ایک سچی کہانی، اور ایسا ہی ایک دل دہلا دینے والا، دل کو چیر کر رکھ دینے والا واقعہ ہے سورہ کوثر کے نازل ہونے کے پیچھے۔ پہلے اسے سمجھتے ہیں۔ مکہ کی وہ دوپہر خاموش تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، مگر اللہ کے نبی خاموش بیٹھے تھے۔ اندر سے دبی دبی سسکیوں کی آوازیں مٹی کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ ان کے بیٹے عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ وہ ننھا سا جسم جو کل تک ان کے سینے سے لگ کر سانس لیتا تھا، اب مٹی کی گود میں تھا، مگر برابر والی دیوار سے ٹیک لگائے ایک آدمی کھڑا تھا۔ مجھے بھی بتاؤ ابو لہب، کیا معاملہ ہے؟ صبر رکھو اقبا، صبر۔ یہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ رسول اللہ کا چچا تھا۔ اندر سے آتی ہر سسکی اس کے چہرے کی مسکان بن رہی تھی، اور پھر وہ خوشی سے چلایا، بطیرہ محمد، بطیرہ محمد۔ ختم ہو گیا محمد کا بیٹا، ٹوٹ گیا محمد کی نسل کا سلسلہ۔ اس کی آواز نے نبی کا دل چیر کر رکھ دیا۔ غلاموں کو اس نے کھجوریں بانٹی، اپنے دوستوں کے ساتھ کہے لگائے، اور سب سے کہتا رہا، تم نے سنا میری جان، میرے بھتیجے کی جڑ کٹ گئی، اب کوئی نہیں اس کا نام لینے والا۔ اس کی ہنسی، اس کے الفاظ ہوا میں سانپ بن کر تیر رہے تھے، مگر اللہ نے اپنے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑا، انہیں ایک تحفہ دیا۔ یہ تحفہ تھا سورہ کوثر۔ اس سورت میں اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی، آپ فکر نہ کریں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، تو بس آپ عبادت کیجیے اپنے رب کی، اور وہ جو آپ کو بار بار بطیرہ محمد کہتا ہے کہ محمد کی جڑ کٹ گئی، نسل کٹ گئی، اصل میں ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ دن ڈھل گیا۔ ابو جہل بے وقوفوں کی طرح ہنستا رہا، اسے کیا خبر کہ اللہ نے اسے جیتے جی برباد کر دیا۔ نسل کٹ گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی اس لمحے آپ اس بات کو اپنے دل میں اتار لیجئے کہ سورہ کوثر کو آپ اس لیے ریسائٹ مت کیجیے کہ وہ چھوٹی سورت ہے، بلکہ آپ اس لیے ریسائٹ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک تحفے کے طور پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہے، تاکہ انہیں یہ احساس دلایا جا سکے کہ ان کا اسٹیٹس اتنا ہائی ہے، ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود انہیں تسلی دے رہے ہیں، ان کو کنسول کر رہے ہیں۔ ابو اروا، سنا تم نے؟ اللہ نے نبی کا مقام اور اونچا کر دیا ہے۔ تو پہلی آیت ہے انا اعطیناک الکوثر۔ تو جب قرآن میں انا کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بات پہ زور دیا جا رہا ہے۔ تو اس پہلی آیت کا مطلب ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر گفٹ کی ہے، عطا کی ہے۔ اب کوثر کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کبھی نہ ختم ہونے والا، موتی کے کناروں کے درمیان جنت میں بہنے والا جھرنا ہے کوثر۔ جس کا پانی برف سے ٹھنڈا ہے، جس کا پانی شہد سے میٹھا ہے، اور جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، وہ ہے کوثر۔ اب یہاں پر آتینا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تحفہ دینا، گفٹ دینا۔ اگر آپ آج کے ماڈرن دور میں سائیکولوجیکلی دیکھیں تو دنیا میں انسان کسی بھی انسان کو 7 وجہوں سے گفٹ دیتا ہے، صرف 7 ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں، جیسے کسی سے کام نکلوانا ہو، کسی کی شادی ہو، کوئی فیسٹیول ہو، یا پھر کسی کے ساتھ تعلقات مینٹین کرنے ہو، یا کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہو تو شاباشی دینے کے لیے آپ تحفہ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تحفہ دے رہے ہیں وہ تحفہ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ وہ انہیں امپورٹنس فیل کرانا چاہتے ہیں کہ ساری کائنات میں آپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ اللہ رب العزہ آپ کو خود کنسول کر رہے ہیں، آپ کا مقام اونچا کر رہے ہیں۔ کوثر جنت کا جھرنا تو ہے، اس کے علاوہ اور کیا تحفے دیے ہیں اللہ نے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے نبی کو قرآن دیا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور آج بھی ہمارے ساتھ اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے علاوہ اور کیا تحفے دیے ہیں اللہ نے؟ اور سب سے بڑا تحفہ یہ ہے، اللہ نے اپنے نبی کا نام تا قیامت زندہ رکھا ہے، اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے نبی کا نام۔ واقعی سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ انہیں بیٹیاں دی ہیں۔ بار بار ابو لہب کہہ رہا تھا کہ بطیرہ محمد، کوئی لڑکا نہیں ہے ان کا، کیا نام چلے گا ان کا؟ لیکن آپ دیکھیں آج بھی ہم اپنی بچیوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام پر رکھتے ہیں، آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں۔ رقیہ، فاطمہ۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابیوں کو تحفہ دیا جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، جنہوں نے اپنے جسموں پہ چوٹ کھائیں صرف اس لیے کیونکہ اسلام حق کی راہ تھی، کیونکہ نبی کا پیغام تھا۔ تو انا اعطیناک الکوثر۔ اگلی آیت فصل لربک وانحر۔ تو اب جب ہم نے آپ کو تحفہ دے دیا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی کریں۔ دیکھو جنرلی دنیا میں 2 طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے پرائیویٹ عبادت، ایک ہوتی ہے پبلک عبادت۔ پرائیویٹ عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا۔ پبلک عبادت کیا ہے؟ قربانی کرنا، اس کا گوشت لوگوں میں بانٹنا، لوگوں کی مدد کرنا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت کے اندر ان دونوں عبادتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو ونحر کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قربانی دینا، اسی لیے عید الاضحیٰ کے دن کو یعنی کہ بقرعید کے دن کو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے، یعنی قربانی کا دن۔
तो फसल लिरब्बिका वनहर, इबादत कीजिए और कुर्बानी कीजिए। और तीसरी आयत है इन्ना शानिया हुवल अब्तर। स्कॉलर कहते हैं कि जो शानिया का जो लफ्ज़ है, शानिया, उसका मतलब होता है दुश्मनी, लेकिन ऐसी दुश्मनी कि इंसान उसके अंदर अपनी अकल खो दे, उसका दिमाग काम करना बंद कर जाए। अब आप नोट करिए, अल्लाह के रसूल के घर में एक इंतकाल हो गया है, लेकिन ये अबू लहब ये मजाक उड़ा रहा है, मिठाइयाँ बांट रहा है, उसकी अकल ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। एक इंसान की जो बेसिक ह्यूमैनिटी होती है उसकी अकल काम नहीं कर रही। इसकी आज के दौर में मिसाल है जो इजराइल कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मारना, बूढ़ों को मारना, लोग खाना लेने आ रहे हैं उन्हें खत्म कर देना। तो ये शानिया का वाली नफरत है, ऐसी नफरत है जिसमें इंसान का दिमाग काम नहीं करता, वो अपने गुरूर, अपने जुनून, अपने ईगो में रहता है। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। और ये लोग, ये लोग जो आपको कहते थे कि आप अब्तर हो जाएंगे, आपका नाम नहीं चलेगा, कोई आपको नहीं पूछेगा, वो खुद अब्तर हो गए। वो जिसकी जड़ कट गई, जिसकी नस्ल खत्म हो गई, जो बर्बाद हो गया, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। और जो इस बात का सबूत है कि रसूलुल्लाह को सारी दुनिया जानती है और अबू लहब को हम लोग जानते हैं, लेकिन लानत के साथ उसका नाम लेते हैं। लेकिन आज इस सूरत का हमारी ज़िंदगी में क्या रेलेवेंस है, कैसे हम इस सूरत को अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। देखिए, आज भी अक्सर ऐसा होता है कि हम परेशान होते हैं ना, तो लोग ताना मारते हैं, चार लोगों में बैठकर मजाक बनाते हैं। इवन जब घर में बेटियां पैदा होती हैं ना, तो अपना माथा पीट लेते हैं। इंसान इस तरह की हरकतें करता है ना, तो एक्चुअली वो अबू लहब की राह पे चल पड़ता है। अबू लहब क्या कहता था, मोहम्मद का कोई बेटा नहीं, खत्म हो जाएगा उसका नाम इसके बाद। उसकी सोच ये थी कि इंसान की जो नस्ल है वो सिर्फ और सिर्फ लड़के से चलती है। हमारे माशरे में आज कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातें सोचते हैं, बेटियों को बोझ समझते हैं, लड़कों से अपने खानदान और नस्ल को चलाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है मेरा खानदान तो जब ही चलेगा जब मेरे घर में लड़का पैदा हो जाएगा, चाहे उस खानदान को मोहल्ले के बाहर कोई जानता ना हो, शहर के बाहर किसी को पता भी ना हो उस खानदान के बारे में, लेकिन चाहिए साहब लड़का ही लड़का। तो इसलिए इस तरह की सोच से बचें, कुरान को मतलब के साथ समझें, और जब कोई परेशान हो तो उसे तसल्ली दें, उसे कंफर्ट करें। अक्सर हम लोग ना किसी को कंफर्ट करना बहुत ज़्यादा ओवर कर देते हैं, और जब वो बंदा चुप नहीं होता, समझता नहीं हमारी बात, हम झुंझला जाते हैं, उससे नाराज़ हो जाते हैं। पर एक्चुअली ऐसा नहीं करना है, आपको बस उसे यकीन दिलाना है मैं हूँ तुम्हारे साथ। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ और सिर्फ 3 आयतों में अपने नबी को तसल्ली दे दी। अब आपके और मेरे लिए कौसर क्या है, आपके और मेरे लिए कौसर है हमारी सेहत, हमारी औलाद, हमारा घर, फ्री वक्त, हर वो चीज़ जो आपको मिली हुई है वो एक्चुअली कौसर है। वरना ज़रा बाहर निकल के देखिए, लोगों की सुबह अस्पतालों की लाइन में हो रही है, लोगों की शामें कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ते हुए गुजर रही हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई छोटी मोटी परेशानी है, उदास ना हो, अपनी नेमतों को काउंट करें, देखें कि आपको अल्लाह ने क्या क्या दिया है, और इस तरह से सूरह कौसर को अपने अंदर उतारें। अगली बार जब आप नमाज़ पढ़ें, सूरह कौसर को रिसाइट करें, तो याद रखें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूरत है। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। नीचे एक लिंक है, उसके अंदर इस पूरी वीडियो के अंदर जो भी मैंने रेफरेंसेज, हदीसें यूज़ करी हैं, मौलाना मौदूदी हैं, इब्न कसीर हैं, जो भी मैंने तफसीरें यूज़ करी हैं, उसका लिंक है, आप जाकर पढ़ सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, और आपको क्रॉस चेक करना चाहिए। इसके अलावा मैं कोशिश कर रहा हूँ एक कम्युनिटी बनाने की, लोगों को अपने साथ जोड़ने की, जहाँ पर हम कुरान की, सीरतुन नबी की, AI की, वीडियो एडिटिंग की बातें कर सकें, एक दूसरे के साथ सीख सकें, अपने इल्म को हायर एंड पे ले जा सकें। तो अगर आप इस सफ़र में मेरा साथ देना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पर हमारे कम्युनिटी मेंबर बन सकते हैं। आपके ज्वाइन होने से हमें हिम्मत मिलती है, हमें ताकत मिलती है, हमें ये भरोसा मिलता है कि ये काम हम फुल टाइम कर सकते हैं। जज़ाकमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। إنا أعطيناك الكوثر